السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معید المسلمین پرائمری اسکول کچی بازار پربھنی، جو کہ شہر پربھنی میں قدیم مدارس میں سے ایک ہے، جو اپنی خدمات 1924 سے انجام دے رہا ہے۔ یہاں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ چلیے اصل ویڈیو، جو کہ طلباء و طالبات کی رہنمائی کے لیے بنایا گیا ہے، ماحول کے مطالعے کا سبق نمبر 1، ہماری زمین اور ہمارا نظام شمسی۔ اس ویڈیو میں بچوں ہم اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 1 کی معلومات حاصل کریں گے۔ اس ویڈیو میں جماعت پنجم کے ماحول کے مطالعے کے صفحہ نمبر 1 کی معلومات دی گئی ہے۔ اس سبق کے چند نکات کو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ نمبر 1، زمین۔ ہماری زمین جہاں بچوں ہم رہتے ہیں، اس پر درخت ہے، پہاڑ ہے، دریا، ندی، نالے موجود ہے۔ زمین کا ہی ایک حصہ میدان اگر ہم کھلے میدان میں کھڑے ہو کر اوپر آسمان پر دیکھیں یا آسمان کا مشاہدہ کریں تو پیارے بچوں، رات کے وقت ہمیں آسمان میں جھلمل کرتے تارے نظر آتے ہیں۔ کچھ جھلمل کرتے نہیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان جھلمل کرتے ہوئے تاروں کو کیا کہتے ہیں؟ ان جھلمل کرتے ہوئے تاروں کو، تمام اجسام کو فلکی اجسام کہا جاتا ہے۔ سبق کا دوسرا اہم پوائنٹ ہے، فلکی اجسام کسے کہتے ہیں؟ آسمان میں موجود تمام اجسام کو فلکی اجسام کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، ہم اب اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ ستارے جو خود چمکتے ہیں انہیں ستارے کہا جاتا ہے۔ سورج ایک اہم ستارہ ہے جس سے ہمیں روشنی حاصل ہوتی ہے۔ ہم نے ابھی آپ کو بتایا بیٹے کہ سورج ایک ستارہ ہے اور سورج سے ہمیں روشنی حاصل ہوتی ہے۔ زمین پر جو بھی ہمیں روشنی حاصل ہوتی ہے وہ سورج کی مدد سے ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ دن میں ہم کو ستارے کیوں نظر نہیں آتے؟ دن میں ہمیں ستارے سورج کی تیز روشنی کی وجہ سے سورج کی روشنی کی مدد سے زمین پر جو موجود ہے پودے، درخت، ان میں شعاعی ترکیب کا عمل آسانی سے اور بہترین طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ شعاعی ترکیب کی مدد سے پودے اپنی غذا تیار کرنے کا عمل انجام دیتے ہیں، اور جب پودے، درخت، پہاڑ وغیرہ بہترین طریقے سے متوازن ماحول چلتا رہا تو ہماری زندگی بھی خوشگوار گزرتی ہے۔ اس طریقے سے زمین اور سورج کی روشنی ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ زمین پر ہمیں سورج کی روشنی بہتر ہوتی ہے تو ہمیں پودوں کے ذریعے آکسیجن بہترین طریقے سے ملتی ہے اور ہماری صحت اچھے انداز سے ہم رہ سکتے ہیں خوشگوار ماحول میں۔ نظام شمسی میں زمین کے علاوہ سورج کے اطراف جو 7 سیارے گردش کرتے ہیں ان کے نام دیکھیے۔ عطارد ہے، عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون ہیں۔ ان کی الگ الگ تصاویر دی گئی ہے۔ پہلے آپ کو ہم نے عطارد کی بتائے، یہ تصویر دیکھیے زہرہ کی تصویر ہے۔ اسی کے بعد آپ کو اگلی تصویر مریخ کی آئے گی۔ اب یہاں پر جو ہے تو آپ کو صرف اس کے نام سے واقف کرایا گیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آگے کی جماعت ششو میں ان تمام سیاروں کے بارے میں مختصر چھوٹی چھوٹی معلومات دی گئی ہے۔ یہاں پر آپ کو صرف زمین سورج کے اطراف گردش کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کون سے 7 سیارے گردش کرتے ہیں ان کے نام ذہن نشین کرنا ہے۔ یہ مشتری کی تصویر ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے تو مشتری کی تصویر کا نام ذہن میں رکھیے۔ اس کے انگریزی نام بھی یہاں دیے گئے ہیں۔ مشتری کو جوپیٹر کہا جاتا ہے، اس کے بعد زحل دیا گیا ہے اور یورینس، نیپچون وغیرہ۔ اب یہاں پر آپ کو یہ بتانا ہے فلکی اجسام، سیارے، ستارے جو بھی ہے نظام شمسی میں، تو ان کی معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ کو مداری گردش، محوری گردش، ان تمام کی معلومات بھی حاصل کرنا ہے۔ ان تمام کی معلومات حاصل کرنے سے پہلے ہم نے آپ کو نظام شمسی کی جو شکل ہے آپ کے اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 2 پر درسی کتاب میں دی گئی ہے،
اس تصویر میں سورج، عطارد، یہ جو ستارے اور اس کے اطراف گردش کرنے والے سیارے وغیرہ کی جو معلومات تصویر کے ذریعے واضح ہو رہی ہے، اس سے پہلے ہم نے آپ کو زمین کے علاوہ مزید 7 سیاروں کے نام سے واقف کرایا. یہ آپ کو ان 7 سیاروں کے نام سے واقف کرایا گیا ہے. آئندہ ویڈیو میں آپ کو ذیلی سیارے، بونا سیارے، سیارچے، کشش خلا وغیرہ کی معلومات سے واقف کرایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتی خلا باز، مصنوعی سیارے وغیرہ کی معلومات دینے کے بعد کیا آپ جانتے ہیں ہم نے کیا سیکھا، اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیے. اس طرح آپ کو مشق کرائی جائے گی. تھینک یو. اللہ حافظ.